Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to دعوت اہل حدیث ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاۃ لذکری. میرے محترم عزیز بھائیوں ساتھیوں، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اغاثۃ اللہفان میں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر مصیبتیں اور تکلیفیں اس لیے لاتا ہے تاکہ کہیں میرا یہ بندہ اس دنیا سے ہی دل نہ لگا بیٹھے. جب آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اگر کوئی بھی تکلیف نہ ہو تو انسان مست ہو کے اللہ کو بھول جائے گا، اپنی موت کو اور آخرت کو بھول جائے گا، اور اس سے بڑھ کر نقصان اور تاوان وہ کیا ہو سکتا ہے. اسی خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تعالی اپنے بندوں پر، جس سے اللہ تعالیٰ ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، انہی بندوں پر آزمائشیں لاتا ہے، کیونکہ اس میں حکمتیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات کے کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بڑی مصیبت آ گئی، میری زندگی جیرن کر کے رکھ دی. حالانکہ اسی مصیبت کے گزر جانے کے بعد اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ تکلیف نہ آتی تو کبھی بھی میری آنکھیں کھلتی نہیں، کبھی بھی میں غفلت سے بیدار نہ ہوا ہوتا. تو دنیا کی آزمائشیں یہ حکمتوں سے بھرپور ہے، اور آزمائشیں صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بیمار ہوا، کوئی مصیبت میں مبتلا ہوا، کاروبار میں اس کا نقصان ہوا، بچے فوت ہوئے، صرف یہ مصیبتیں نہیں، آزمائشیں نہیں ہیں. سب سے بڑی آزمائش دین کی آزمائشیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی ہے ہر بندے پر کہ کچھ کام وہ آپ کے کرنے کے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جس سے بچنا ہے، جو نہیں کرنے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کرو گے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے بچنا ہے، کچھ دل کے اعمال ایسے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جس سے بچنا ہے. تو ان آزمائشوں میں جب ہم
کامیاب ٹھہرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں رب العالمین اس انسان کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے، اور وہ جگہ جہاں پہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے، جنت، اس جنت میں انسان کو داخل کر دیتا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی وہی ہے۔ دین کے بہت سے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک اہم عمل جو ایمان کے بعد جس کی اہمیت ہے وہ نماز ہے۔ پھر نماز کے اندر بہت سے اقسام ہیں، سفر کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، زلزلے کی وقت کی ہے، بارش مانگنے کے لیے ہے، سورج اور چاند گرہن کی ہے، خوف کی نماز ہے، بیمار کی نماز ہے۔ تو پھر نماز کے اندر یہ بہت سے اقسام ہیں، جمعہ کی نماز، صلاۃ تراویح، پھر صرف اور صرف ایک حصہ جیسے سجدہ کہتے ہیں، سجدہ شکر ہے، کوئی حاجت طلب کرنے کی نماز ہے، توبہ کرنے کی نماز ہے، آپ 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرتے ہو، آپ استخارہ کی نماز پڑھتے ہو، استخارہ کرتے ہو 2 رکعت پڑھ کے۔ تو بہت سی اقسام ہیں۔ پھر اس نماز کے اندر بھی بہت سی عبادتیں ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، تکبیر اور تسلیم ہے، دل کی نیت ہے اس سے پہلے۔ تو اس کے اندر جو ایک نماز ہے جس کا پہاڑوں کے برابر ثواب ہوتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وطر کی نماز۔ آپ جانتے ہیں کہ سفر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کو اور صبح کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ سفر میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ سنتیں نہ پڑھیں یا نفل نہ پڑھیں، لیکن یہ جو 2 رکعت سنتیں ہیں صبح کی اور اسی طرح وطر کی جو نماز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر وطر میں دعائے قنوت ہے، اور اس دعائے قنوت کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ اس دعا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں۔ یہ جو دعائے قنوت کی دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے، دارمی نے بھی روایت کی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ کوئی ساتھی اگر نیچے چلا جائے، میرے خیال میں ساتھی آ رہے، بار بار فون کر رہے۔ جس کے الفاظ ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت
वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नक तक़दी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। ये इसके अल्फाज हैं। दुआ कुनूत के और भी दुआएं हैं, जैसे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, और एक दुआ कुनूत वो ये है जो मैंने आपके सामने रखी है, जिसके अल्फाज मैंने आपके सामने पढ़े हैं, और उसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह मुझे हिदायत दे उनमें जिन्हें तूने हिदायत दी है। एक एक जुमले की मैं मुख्तसर वजाहत भी कर लूंगा इंशाअल्लाह, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप साथी इसको तवज्जो से सुन लें, क्योंकि इसमें बड़ी हिकमतें होंगी। मुझे आफियत दे उनमें जिन्हें तूने आफियत दी, और मुझे अपना बना ले उनमें जिन्हें तूने अपना बनाया, और बरकत दे मुझे उन सब कुछ में जो तूने अता किया है, और बचा मुझको क़ज़ाए बद से, कोई भी फैसला जिससे मुझे कोई नुकसान पहुंचे। बचा मुझको क़ज़ाए बद से, कि फैसला है सब तेरा, तेरे ऊपर किसी का फैसला नहीं। नहीं दलील होता वो जिसे तू दोस्त रखे, और नहीं इज्जत पाता वो जिसे तू दुश्मन जाने। बुजुर्ग व बरतर है तू परवरदिगारा, तू बुलंद बाला है। ये इसका तर्जुमा है, बहुत ही खूबसूरत दुआ है। अब आप देखें जो एक एक इसका जुमला है, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे हिदायत दे, बल्कि ये कहा कि उनमें जिन्हें तूने हिदायत दी है। आप देखिए सूरह फातिहा में, जो हर रकत में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, और फिर उस तारीफ के बाद हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं। इसीलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने बहुत गौर व फिक्र की, पूरे कुरान में मुझे इस आयत से ज्यादा अहम कोई आयत नजर नहीं आई। यानी ये सबसे ज्यादा अहम आयत मुझे लगी कि ये सबसे ज्यादा अहम है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। उसके बावजूद कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें सीधा रास्ता, हमें सीधे रास्ते पर चला। ये इसलिए कि हिदायत ही एक ऐसा सवाल है, ऐसी दुआ है जिससे बेहतर कोई दुआ नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप कहोगे ना कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, ये बेहतरीन दुआ है, लेकिन उससे क्या होगा, आप सिर्फ अपने लिए जन्नत मांग रहे हो। लेकिन जब आप कहते हो अल्लाह मुझे हिदायत पर चला दे, तो मतलब ये है कि आप हिदायत पे चल रहे हो तो आपके बच्चे भी आपसे असर लेंगे, आपके दोस्त भी आपसे असर लेंगे, आपके पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, और हो सकता है आपके शागिर्द भी हो। तो गोया कि आप अपने आप के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी जन्नत की दुआ मांग रहे हो। ये हिदायत की दुआ ऐसी है। और फिर अल्लाह ताला ने हिदायत के असबाब भी सारे पैदा फरमाए। अकल दी इंसान को, अंबिया भेजे, किताबें भेजी, दुनिया के अंदर निशानियां पैदा की, इंसान के अंदर निशानियां पैदा की। अब देखो, एक ही हमारा जिस्म है, और इस जिस्म के एक मामूली सी वो एक उज़्व के लिए
اس پر صحیح سمجھنے کے لیے اس کو 20-30 سال لگا دیتے ہیں بندہ. اب دیکھیں نا، 10 سال بندہ میٹرک کرتا ہے، 2 سال انٹر کرتا ہے، 5 سال MBBS کرتا ہے، 3 سال اسپیشلائزیشن کرتا ہے، تو 20 سال پڑھنے کے بعد وہ آنکھوں کا ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ گردے کا ڈاکٹر بن جاتا ہے. ایک عضو کو سمجھ، اور صرف ایک ڈاکٹر نہیں، لاکھوں ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، سائنسدان لگے ہوئے ہیں، اور ہر سال نئی نئی چیزیں آ رہی ہے کہ پچھلے سال جو تم لوگ جو سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے. بات یہ ہے نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر بھی اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے، کائنات کے اندر بھی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے. ایک وسیع کائنات ہے. آپ یہ ستاروں کی دنیا کو پڑھنا شروع کر دیں، حیران ہو جاؤ گے. یہ دنیا آپ کو واقعی حقیر لگنے لگ جائے گی. معمولی سی چیز ہے. آپ جہاز میں سفر کرتے ہو، نیچے پورے شہر کو دیکھتے ہو، نقطے نظر آ رہے ہوتے، پھر آخر میں وہ بھی غائب ہو جاتے. تو اس میں ہمارے گھروں کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ دنیا بہت ہی، یہ کائنات بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اور اس ساری کائنات کے 10 گنا سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس شخص کو دے گا جو بالکل آخر میں جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا. اب ایسے ستارے ہیں جس میں ہزاروں زمینیں سما سکتی ہے، جس کے اندر یہ 206 ملک ہیں، اور پھر 3/4 حصے پہ پانی ہے. ہزاروں زمینیں اس میں سما سکتی ہے صرف ایک ستارے میں. یہ پورا جو جال بچا ہوا ہے، جو ابھی تک سائنسدان اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکے، کتنے ستارے ہیں، شمار نہیں کر سکے اتنی ترقی کے باوجود. اس ساری کائنات سے 10 گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ ادنا جنتی کو عطا کرے گا. تو ایسی عظیم کائنات کے لیے، ایسی عظیم نعمتوں کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. اصل تو وہ ہے نا، اصل زندگی فإن الدار الآخرة لهي الحيوان، اصل زندگی وہ زندگی ہے. اچھا، پھر ہدایت کی 2 بڑی قسمیں. ایک یہ ہے کہ انسان کو سمجھ ہو، صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے، جس کو کہتے ہیں علم ہو جائے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کے بعد آپ اس کے مطابق عمل بھی کریں، کیونکہ نصارہ کون تھے؟ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تو گمراہ ہوئے. اور یہود کون تھے؟ علم حاصل کرنے کے باوجود ایمان نہیں لائے تو مغضوب علیہم ٹھہرے، غضب ہوا ان پر. تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے علم بھی دے. اللہ مہدی رہے، اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے عمل بھی دے. ہدایت کی دونوں قسمیں اس میں آ جاتی ہے کہ اللہ علم بھی دے اور عمل بھی دے. یہ علم دینا کسی کو معلومات دینا ہو سکتا ہے، میں بھی یہ کام کروں، آپ بھی کریں. انبیاء کرام یہ کام کرتے تھے، لوگوں کو راستہ بتاتے تھے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. لیکن کسی پر کو عمل پر لگا دینا، کسی کے دل کے اندر وہ اتار دینا کہ وہ دل کا عمل شروع کرے، پھر زبان سے عمل کرے، اپنے بدن سے عمل کرے، مال سے عمل کرے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی اور چاہت تھی کہ میرا یہ چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، اور بالکل مرتے دم تک اسے کہہ رہے تھے کہ اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ میں تیرے لیے سفارش کر سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہتا اس کے، کیونکہ وہ
شخص ترجیح دیتا تھا اپنی جاہلیت کے دوستوں کو، جاہلیت کے رواج کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر رکھا، وہ ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ابو طالب سمجھتا تھا، ابو جہل بھی سمجھتا تھا، یہاں تک کہ فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ موسیٰ کی دلائل مضبوط ہے علیہ السلام، لیکن اس نے جو دعویٰ کر رکھا تھا کہ انا ربکم الاعلی، ان چیزوں نے ان کو پکڑ کے رکھا اور وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ مجھے علم بھی دے اور عمل بھی دے، اور ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں تو نے ہدایت دی۔ ہدایت کن کو ملی؟ انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو۔ گویا کہ وہ وہی دعا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، ان پہ غضب بھی نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت دے ان میں جنہیں تو نے عافیت دی۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچ جاؤ، چھٹکارا حاصل کرو، آپ کے بدن میں، مال میں، دین میں کسی قسم کا آپ کو کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر آزمائش آئے بھی تو آپ کا دل نہ ڈگمگائے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور یقین کے بعد جو سب سے بڑی چیز کسی بندے کو مل جاتی ہے وہ عافیت ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں یا اللہ خیر، یعنی آپ کی صبح و شام خیریت سے، خیریت سے گزرے، یہ عافیت ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ سلامت ہو، آپ کے بچے سلامت ہے، آپ کا گھر سلامت ہے، عافیت کے ساتھ آپ کی رات گزرتی ہے، دن گزرتا ہے، تو یہی بادشاہی ہے۔ اور کیا طلب کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اور کیا مانگو گے؟ تو عافیت یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی۔ اب دیکھو آپ دنیا کی زندگی گزار رہے ہو عافیت کے ساتھ، کبھی آپ ذلیل نہ ہو، کبھی آپ مخلوق کے محتاج نہ ہو، آپ کی دنیا کی زندگی اچھی گزرے، یہ عافیت دنیا میں۔ عافیت دین میں کہ آپ نمازی ہو، آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ قرآن و حدیث کو سیکھنے والے ہو، عمل کرنے والے ہو، آپ کبیرہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچے ہوئے ہو، تو یہ عافیت ہے، سلامت ہو، آپ بچے ہوئے ہو۔ اور پھر آخرت میں عافیت یہ ہے کہ آپ روح نکلنے کی سختی سے بچ جاؤ، جب بندے کی جان جاتی ہے جو تکلیف ہوتی ہے، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، قیامت کے دن سخت حساب سے بچ جاؤ، جہنم کے آگ سے بچ جاؤ، تو یہ عافیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بندہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے عافیت دے، ان تمام قسم کی عافیت، بدن کی بھی، مال کی، بچوں کی، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، ساری عافیتیں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر۔ اس کے بعد دعا ہے وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اور مجھے اپنا بنا لے ان میں جنہیں تو نے اپنا بنا لیا، دوست بنا لے۔ اب یہ ایک ایسی دعا ہے، اگر کسی کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دوست بنا لیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ فلاں بندہ میرا دوست ہے، میں ان کا دوست ہوں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ بندہ مانگے؟
کمی کیا رہ جائے گی، کوئی حاجت کیا رہ جائے گا؟ اب دیکھو، ایک قسم کا مولا تو یہ ہے کہ اللہ سب کا مولا ہے، کافروں کا بھی مولا ہے، ان کی حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی پوری فرماتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ ہی کی زمین پر رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بارشیں برساتا ہے، وہ سب کا مولا اللہ ہے، مولا لهم الحق۔ اور ایک مولا وہ ہے کہ دوست ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، اس کی حفاظت کرے، اس کو اپنے قریب رکھے، اس کی دعائیں سنا کرے، قبول کرے، اور ان کو گناہوں سے بچائے، ان کی توبہ قبول کرے، ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا رہے، ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لائے۔ تو ایسی ولایت جو ہے اللہ تعالیٰ، ایسی دوستی صرف مومنوں سے کرتا ہے، خاص بندوں سے کرتا ہے۔ پھر مومنوں میں بھی کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن سے خاص قسم کی دوستی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کے دوست ہے، ان کو ظلمات، اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ شبہات، شک کیا ہے؟ عقیدے کے اندھیرے، اللہ تعالیٰ ان کو صفاق صاف عقیدہ دے دیتا ہے۔ اور شہوات کیا ہے؟ خواہش پرستی، کہ انسان جو ہے وہ پیٹ کے مزے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آنکھوں کے مزے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کانوں کو خوش کرنے کے مزے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، زبان کو خوش کرنے کے مزے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شرمگاہ کو خوش کرنے کے مزے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ناجائز خواہشات سے اس کو بچا دیتا ہے، ناجائز خواہشات کی، اس پر عمل کرنے کی اندھیروں سے بچا دیتا ہے۔ کیونکہ اگر کانوں سے ہم گانے سنتے ہیں، آنکھوں سے ہم وہ بد نظری کرتے ہیں، اور ہم حرام چیزیں کھاتے ہیں، پیٹ کے اندر آواز جاتی ہے، ہم بدکاریاں کرتے ہیں، تو یہ ایسی خواہشات ہیں جو ناجائز ہیں۔ تو پھر یہ جس دل کے اندر بھی اندھیرے لاتا ہے، زندگی کے اندر بھی لاتا ہے، برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہے رزق سے، تو یہ اندھیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو خواہشات کے اندھیروں سے بھی نکالتا ہے، اور شبہات یعنی شکوک کے اندھیروں سے بھی نکالتا ہے، یعنی اس کے عقیدے کو بھی درست رکھتا ہے، اور عمل کو بھی درست رکھتا ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، وبارک لی فیما اعطیت، برکت دے مجھے اس سب کچھ میں جو تم نے دیا۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہوگا، اس کو لاکھ روپے، دو بھائی ہیں، ایک کو لاکھ روپے مہینے کے مل رہے، دوسرے کو 10,000 مل رہے۔ لاکھ والا خوش نہیں ہے، 10,000 والا خوش ہے۔ اب دیکھیں، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو نعمتیں دے دے، اور وہ نعمت اول سے لے کر آخر تک نعمت ہی رہے، عذاب نہ بنے، تو یہ برکت ہے۔ اس بات کو سمجھ جائے کہ وہ نعمت آپ کے لیے نعمت ہی رہے۔ ایسا نہ آپ کو بچے دیے، کل کو آپ کے سر کو مار رہے، پتھر مار رہے، آپ کو صحت دی، وہ صحت آپ گناہوں میں لگا رہے ہو، آپ کو مال دی، عیاشیاں کر رہے ہو، تو بہت ساری چیزیں تو ختم ہو گیا، نعمت تو نعمت نہیں رہی۔ تو اللہ برکتوں کی زندگی دیتا ہے کہ وہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ نعمت ہی رہے۔ کسی کے لیے مال سے نعمت برکت اڑ جاتی ہے، وہ رشتہ داریاں کاٹ دیتا ہے۔ امیر کیا ہو گیا؟ نہ باپ کو پہچان رہا ہے، نہ ماں کو، نہ رشتوں، بہن بھائیوں کو، سب سے ختم کر دیا، برکتیں توڑ گئی۔ کسی کے لیے علم کی برکتیں اڑ جاتی ہے، وہ حق بیان نہیں کرتا، سالوں اس نے لگا کے علم حاصل کیا، حق بیان ہی نہیں کرتا۔
محروم ہو گیا، عمل سے محروم ہو گیا۔ تو ہر چیز میں برکت بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وقینی شر ما قضیت، بچا مجھے قضائے بد سے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا نا والشر لیس الیک، شر کی نسبت آپ کی طرف ہے، ہمیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی شخص گناہ نہیں کرتا لیکن اس پر امتحانات آتے ہیں، انبیاء کرام معصوم تھے لیکن ان پر امتحانات آتے ہیں، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ جو درس کے ابتدا میں نے آپ کے سامنے وہ قول بیان کی ابن قیم رحمہ اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ انسان پر یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اس لیے لاتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ کہیں دنیا سے ہی دل نہ لگا بیٹھے۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، ایک گزرگاہ ہے، ایک سفر کے دوران آرام کرنے کی جگہ ہے جہاں سے فوراً اٹھ کے جانا ہے، جو ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ تو قیدی اپنی مرضی نہیں کرتا، قید کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق زندگی جیل کے اندر گزارتا ہے۔ تو یہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے حق ہے، اس میں خیر ہے، لیکن یہ اللہ ہمارے لیے ہمیں بچا قضائے بد سے کہ ہمیں نقصان نہ ہو۔ دیکھیں بیماری اللہ کی تقدیر میں ہے، علاج بھی اللہ کی تقدیر میں۔ بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ علاج کرو۔ اسی طرح مصیبتوں کا آنا یہ تقدیر میں ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ دعائیں مانگو، آپ صدقہ کرو، مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، کیونکہ فیصلے تیرے ہیں، تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، ایک عالم نے یہ اللہ الصمد پر بہت بہترین بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کو کوئی روک نہیں سکتا، یعنی اللہ اگر کوئی چیز چاہے کہ ہو جائے تو کوئی ہے جو اس کو روکے؟ یا اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیوں کیا؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ لوگوں سے پوچھے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ بے نیاز ذات ہے، جو کام کرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا۔ بہت بہترین بات۔ بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہو، اللہ نہیں دیتا، سالوں گزر جاتے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں ہمیں روزگار ملے، بہت سے لوگ چاہتے ہیں ہمیں صحت ملے، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ جس وقت پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھر وہ اسی وقت دے دیتا ہے، لیکن چونکہ انسان کو تقدیر کا پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے کل کو کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھو یہ بات ذہن میں رکھیں، تقدیر کا مجھے بھی پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا لکھا جا چکا ہے پہلے، لیکن کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تقدیر کے پیچھے چلو، بس جو کچھ آپ زندگی میں بن رہے ہو آپ کہو بس لکھا جا چکا ہے تو جو بنوں گا تو تقدیر کے مطابق نہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جو میں نے صحیح اور بد کی غلط کی پہچان کی کتاب نازل کی ہے، جو فرقان نازل کی ہے، اس کے اوپر چلو، اس پر زندگی گزارو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا تقدیر کا بات، تقدیر بھائی تقدیر چھپی ہوئی چیز ہے، جو ظاہر کتاب کھلی کتاب اللہ نے نیک و بد کی صحیح اور غلط کی پہچان کی نازل کی ہے، آپ اس پہ چلو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔
تقدیر کا کس کو پتا کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، لیکن کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا، تو آپ اس پر چل۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، بے شک جس سے تو دوستی کر لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جسے تو دشمن بنا لے وہ معزز نہیں ہو سکتا۔ عزت اور ذلت، اللہ کا دوست عزیز ہے، اللہ کا دوست عزت والا ہے، اللہ کا دشمن ذلیل ہے۔ تو عزت والے اور ذلت والے کو پہچانو، یہ نہیں کہ یہ فلاں نسب والا ہے یہ ذلیل ہے، یہ نہیں ہے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ ذلیل ہے، یہ نہیں ہے۔ برسوں سے بیمار ہے تو یہ ذلیل ہے، یہ نہیں ذلیل۔ کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اونچے نسب والا ہے، حسب والا ہے، خاندان والا ہے تو عزت والا ہے، نہیں، یہ پیمانہ نہیں ہے۔ پیمانہ یہ ہے جو اللہ کا دوست ہے وہ عزت والا ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ذلت والا ہے، وہ ذلیل ہے۔ اور جو سب سے زیادہ تقوی رکھے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تبارک ربنا وتعالی، تو بزرگ و برتر ہے، پروردگار بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمسری کا کسی کی طاقت نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے، وہی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی بس۔ تو رب العالمین بہت بابرکت ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی شان عظیم الشان ہے۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ اللہ کے قرب، اللہ کے قریب ہونے کا بہت ہی زبردست ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، تسلی اور سکون کا ایک بہترین راستہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو کم سے کم یہ آپ ساتھی اپنے اوپر لازم کر لیں کہ انشاءاللہ آپ سب نے نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ آج سے یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ سب نے نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے، کہ نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور امید ہے اگر آپ روزانہ ایک لفظ بھی پڑھو گے نا ایک ترجمے کے ساتھ، مہینے میں پورا ہو جائے گا، اتنی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اگر 40-50 سال گزار بھی لیے تو ابھی 1-2 مہینے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو 24 گھنٹے میں 10-15 منٹ دے دیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے خود اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے توفیق طلب کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیک اعمال ہم نے کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو برائیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم نے کی ہوئی ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں، ناسمجھی میں کیے ہیں، دن کو کیے، رات کو کیے، جو بھی ہے ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے رکھے، ہمیں استقامت دے، ایمان پر، اسلام پر ہم سے راضی ہو، اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔